دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کویت کے موجودہ شیخ کون ہیں، یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کے کتنے بیوی بچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کویت کی تاریخ میں اب تک کتنے شیخ امیر بن چکے ہیں۔ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کویت کا امیر کویت کا بادشاہ اور سربراہ مملکت ہے، جو ملک کا سب سے طاقتور دفتر ہے۔ کویت کے امیر آل صباح خاندان کے رکن ہیں۔ کویت کے تخت کی جانشینی مبارک الصباح کی اولاد تک محدود ہے۔ امیر کا عہدہ بھی روایتی طور پر آل صباح خاندان کی دو اہم شاخوں الاحمد اور السالم کے درمیان تبدیل کیا جاتا ہے۔ برسر اقتدار امیر کو تخت پر فائز ہونے کے ایک سال کے اندر ظاہری طور پر ایک وارث مقرر کرنا ہوتا ہے۔ ولی عہد کے طور پر غور کرنے کے لیے نامزد شخص کو الصباح خاندان کا سینئر رکن ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا تقرر امیر کرتا ہے۔ امیر کے لیے سالانہ 50 ملین کویتی دینار مقرر کیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2023 تک کویت کے کتنے امیر بن چکے ہیں۔ نمبر 1، صباح اول بن جابر الصباح۔ صباح اول بن جابر الصباح کویت کے پہلے حکمران تھے۔ کویت کی سرکاری تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ انہیں شیخ کے عہدے کے لیے متفقہ طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ نمبر 2، عبداللہ بن صباح بن جابر الصباح۔ عبداللہ بن صباح کویت کے دوسرے حکمران تھے جنہوں نے 1763 سے 1814 تک حکمرانی کی۔ نمبر 3، جابر بن عبداللہ الصباح کویت کے تیسرے حکمران تھے جو 1814 سے 1859 تک حکومت کرتے رہے۔ نمبر 4، صباح جابر الصباح۔ صباح کویت کے چوتھے حکمران تھے جنہوں نے 1859 سے 1866 تک حکمرانی کی۔ نمبر 5، عبداللہ ثانی الصباح۔ عبداللہ کویت کے پانچویں حکمران اور کویت کے چوتھے حکمران صباح جابر الصباح کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ نمبر 6، محمد بن صباح جنہیں نور الصباح بھی کہا جاتا ہے کویت کے چھٹے حکمران تھے۔ محمد بن صباح نے 1893 سے 1896 کے درمیان حکمرانی کی۔ نمبر 7، مبارک الصباح۔ مبارک عظیم 1896 سے 1915 تک کویت کے 7ویں حکمران رہے۔ نمبر 8، جابر مبارک الصباح کویت کے 8ویں حکمران تھے۔ جابر مبارک نے 1915 سے 1917 تک حکمرانی کی۔ نمبر 9، سالم مبارک الصباح کویت کے 9ویں حکمران تھے۔ نمبر 10، احمد الجابر الصباح 1921 سے 1950 تک کویت کے 10ویں حکمران تھے۔ نمبر 11، شیخ عبداللہ سالم الصباح کویت کے 11ویں حکمران جبکہ کویت کے پہلے امیر اور کویتی افواج کے سربراہ تھے۔ عبداللہ سالم نے 1950 سے 1965 تک حکمرانی کی۔ نمبر 12، صباح السالم الصباح 1965 سے 1977 تک کویت کے امیر اور سالم مبارک الصباح کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ نمبر 13، جابر احمد الصباح کویت کے امیر اور کویت فوج کے کمانڈر تھے جنہوں نے 1977 سے 2006 تک ان عہدوں پر خدمات انجام دی۔ جابر الصباح 1926 کو کویت شہر میں پیدا ہوئے۔ یہ احمد الجابر الصباح کے تیسرے صاحبزادے تھے۔ نمبر 14، سعد عبداللہ سالم الصباح کویت کے امیر اور کویت فوج کے کمانڈر تھے۔ سعد عبداللہ کی ولادت 1930 میں ہوئی۔ وہ عبداللہ سالم الصباح کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے جنہوں نے 1950 سے 1965 تک کویت پر حکمرانی کی۔ شیخ سعد عبداللہ کی وفات 2008 کو 78 سال کی عمر میں کویت شہر کے شاہ پیلس میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ نمبر 15، صباح الاحمد الجابر الصباح۔ صباح الاحمد کویت کے 15ویں حکمران جبکہ 5ویں امیر اور کویتی افواج کے سربراہ تھے۔ نمبر 16، نواف الاحمد الجابر الصباح کویت کے امیر اور کویتی افواج کے سربراہ تھے۔ وہ ستمبر 2020 کو اپنے بھائی صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ نواف کو 7 فروری 2006 کو ولی عہد شہزادہ نامزد کیا گیا تھا۔ شیخ نواف 25 جون 1937 کو پیدا ہوئے۔ وہ کویت کے 10ویں حکمران شیخ احمد الجابر کے صاحبزادے ہیں۔ نواف نے کویت کے مختلف مدرسوں میں تعلیم حاصل کی۔ شیخ نواف نے
سلیمان کی صاحبزادی شریفہ سلیمان سے شادی کی۔ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ 29 نومبر 2023 کو نواف کو ہنگامی صحت کے مسئلے کے بعد اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ان کا انتقال 16 دسمبر 2023 کو ہوا۔ نمبر 17 مشال الاحمد الجابر الصباح۔ مشال الاحمد کویت کے امیر ہیں۔ مشال نے اپنے کیریئر کا زیادہ تر حصہ کویت کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے اداروں میں گزارا۔ کویت کے امیر بننے سے پہلے وہ دنیا کے سب سے معمر ترین ولی عہد تھے۔ مشال 27 ستمبر 1940 کو پیدا ہوئے۔ مشال احمد الجابر الصباح کے 7ویں بیٹے اور 3 کویتی امراء میں سے سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ جابر احمد الصباح، صباح الاحمد اور نواف الاحمد ان سے بڑے اور کویت کے امراء رہ چکے ہیں۔ مشال نے پرائمری تک تعلیم کویت کے المبارکہ اسکول میں حاصل کی، پھر ہنڈن پولیس کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک برطانیہ چلے گئے، جہاں سے انہوں نے 1960 میں گریجویشن کی۔ ہنڈن سے گریجویشن کرنے کے بعد مشال نے کویتی وزارت داخلہ میں شمولیت اختیار کی۔ 1967 سے 1980 تک انہوں نے کویتی وزارت داخلہ کی انٹیلیجنس اور ریاستی سیکورٹی سروس کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دی۔ 2004 کو اس وقت کے امیر جابر الاحمد الجابر الصباح نے نواف کی جگہ مشال کو کویت نیشنل گارڈ کا نائب سربراہ نامزد کیا۔ نائب سربراہ کویت کے سب سے طاقتور دفاعی عہدوں میں سے ایک ہے اور مشال ایجنسی کے سب سے طاقتور آدمی تھے۔ چیف ایک علامتی عہدہ ہے جو سالم العلی الصباح کے پاس ہے، جو ایوان صبا کے سب سے سینئر رکن ہے۔ ولی عہد شہزادہ نواف ستمبر 2020 کو اپنے سوتیلے بھائی صباح کی موت پر امیر بن گئے۔ کویتی قانون کے مطابق نواف کے پاس اپنے ولی عہد کو منتخب کرنے کے لیے 1 سال کی مدت تھی۔ ریکارڈ مختصر 8 دن کے بعد اس نے 7 اکتوبر کو اپنے سوتیلے بھائی مشال کو منتخب کیا۔ اگلے روز کویت کی قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں پارلیمنٹ کے تمام 59 ارکان نے متفقہ طور پر مشال کی تقرری کی منظوری دی۔ 80 سال کی عمر میں ولی عہد کا کردار سنبھالنے کے بعد مشال دنیا کے معمر ترین ولی عہد بن گئے ہیں۔ کویت کے حکمران خاندان کے سب سے پرانے ارکان میں سے مشال کی تقرری کو تجزیہ کاروں نے اس علامت کے طور پر تعبیر کیا ہے کہ ملک کے حکمران اہم تبدیلی سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اقتدار کی اگلی نسل میں منتقلی۔ مشال کی 2 بیویاں ہیں، نوریہ صبا اور منیرہ۔ ان کے 12 بچے ہیں، جن میں 5 بیٹے اور 7 بیٹی ہیں۔ تو دوست، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی